أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. قابل عزت تکریم واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کے آخری پارے کی ایک سورت میں نے تلاوت کی ہے اور دوسری آیت قرآن پاک کی دوسری جگہ سے میں نے تلاوت کی ہے. میں چاہوں گا کہ قرآن پاک کی اس آیت کے مطالعے کا جو عنوان ہے، جو مضمون ہے، اسی پر ہی چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں. جمعہ کا وقت کیونکہ مختصر ہوتا ہے، تفصیلی گفتگو ہو نہیں سکتی، اس لیے کوشش کروں گا کہ عنوان کے تحت چند ضروری باتیں اپنے ایمان کو اور آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیان کر دوں. اللہ میرے بیان کے بعد مجھ سمیت اللہ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. واجب الاحترام دوستو بزرگوں، ماہ ربیع الاول کی ابتدا سے اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف عنوانوں پر گفتگو ہوتی چلی آ رہی ہے. اس وقت جو میں نے سورت پڑھی ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا کی عظمت، شان، فضیلت، بڑائی
بیان کی ہے، بس ان تھوڑے تھوڑے نکات پر مختصر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن حدیث سمجھنے کی، سمجھ کر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بس کرو۔ قرآن پاک کی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، فخر الانبیاء، احمد مجتبی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے 3 چیزوں کا اس سورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا میرے نبی میں نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ علم کے خزانے آپ کے سینے کے اندر بھر نہیں دیے؟ میں نے آپ کے سینے کے اندر جتنے علوم نبوت کی شان کے لائق تھے وہ آپ کے سینے کے اندر رکھ کر آپ کی زبان پر لا کر آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ اور میرا محبوب نبی اللہ نے آپ کے سینے کے اندر نبوت کے، رسالت کے، توحید کے، مشرکین کو دین سمجھانے کے، توحید سمجھانے کے، اہل بیت کی تربیت کے، خاندان کی تربیت کے جتنے علوم نبوت کی شان کے لائق تھے، کیا میں نے آپ کے سینے کے اندر رکھ کر آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میرا محبوب نبی ان کے مشرکانہ افعال کی وجہ سے، رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سجدے کرنے کی وجہ سے، آپ کی مسلسل مخالفت کی وجہ سے، ایمان لانے والے لوگوں کو ستانے کی وجہ سے، آپ کی کمر پر جو بوجھ تھا کہ یہ توحید کے راستے پہ کیوں نہیں آتے، مشرکانہ افعال کی طرف کیوں جاتے ہیں، میرا پیغمبر آپ کی زبان سے جملے جاری کروا دے، آپ پر جو وزن تھا ہم نے اتار نہیں دیا، آپ کو مقدس جماعت دے نہیں دی، آپ کو مقدس لوگ دے نہیں دیے، آپ کو مقدس افراد دے نہیں دیے ہم نے، اور ہم نے وہ دیکھ کر آپ کا وہ بوجھ ہلکا کر دیا، اتار دیا۔ تیسری چیز اللہ نے ذکر فرمائی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا محبوب نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا، آپ کے ذکر کو اعلیٰ نہیں کر دیا، آپ کے نام کو اعلیٰ نہیں کر دیا۔ اللہ نے یہ 3 باتیں اس صورت مبارکہ کے اندر ہمارے آقا کو بیان فرمائیے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، میرا محبوب نبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ تکلیف کے بعد آسانی آتی ہے، ہمیشہ مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، یہ ابتدائی دور آپ کا مشکلات ہے، آگے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، میرا پیغمبر جب آپ اس جد و جہد سے فارغ ہو جائیں،
تو اس وقت اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے میں لگ جائیں، اللہ کی تسبیح بیان کرنے میں لگ جائیں، اللہ کی کبریائی بیان کرنے میں لگ جائیں۔ یہ اللہ نے ہدایات ہمارے آقا امام الانبیاء کو فرمائی ہے۔ ان میں سے اگر ایک ہی چیز پر تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا شروع کروں گا تو بہت لمبا وقت چاہیے، لیکن اختصار کے ساتھ میں چند باتیں ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر، اس سورت کے اندر پہلی چیز فرمائی، الم نشرح لک صدرک، میرا محبوب نبی کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ آپ کے سینے کے اندر نوادرات بھر دیے، آپ کے سینے کے اندر توحید بھر دی، آپ کے سینے کے اندر اخلاق بھر دیا، آپ کے سینے کے اندر تربیت کی چیزیں بھر دی، آپ کے سینے کے اندر ہم نے توحید بھر دی ہے، آپ کے سینے کے اندر اللہ کی کبریائی بھر دی ہے۔ ہاں نبوت کے لائق جتنے چیزیں تھیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے سینے کے اندر رکھ کر آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا۔ ہمیشہ اصول ہے کہ بعض مرتبہ کوئی چیز مانگنے پہ ملتی ہے، کوئی دینے والا بن مانگے دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر والد اپنے بیٹے کی صلاحیتوں کو دیکھتا ہے، صلاحیتوں کو دیکھ کر بن مانگے باپ دے دیتا ہے۔ بعض مرتبہ اساتذہ اکرام کسی طالب علم میں صلاحیت دیکھتے ہیں، شوق دیکھتے ہیں، جدوجہد دیکھتے ہیں، محنت دیکھتے ہیں، بغیر مانگے کے استاد دے دیتا ہے۔ بعض مرتبہ مرشد پیر اپنے مرید کے اندر شوق دیکھتا ہے، طلب دیکھتا ہے، اس شوق طلب کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اپنے مرید کو دے دیتا ہے۔ عمومی طور پر 3 تسبیحاں تو موجود ہیں، 4 تسبیحاں موجود ہیں۔ کلمہ شریف کی تسبیح موجود ہے، پہلا کلمہ پڑھا جائے، دوسری تسبیح درود شریف پڑھا جائے، تیسری تسبیح استغفار پڑھا جائے۔ یہ 3 تسبیحات عام طور پر عمومی طور پر بتائی جاتی ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں بعض مرتبہ مرشد اپنے مرید کے اندر طلب دیکھتا ہے، طلب دیکھتا ہے، یہ چیزیں عطا کرتا ہے۔ بعض مرتبہ استاد طلب دیکھتا ہے، چیزیں دیتا ہے۔ بعض مرتبہ والدین طلب دیکھتے ہیں تب دیتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتی ہے بغیر طلب کے یہ چیزیں مل جایا کرتی ہیں، بغیر طلب کے یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ میں ایک واقعے کی قرآن پاک کے ایک واقعے کی مثال بیان کر کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ جا فرعون کے پاس جا، میری توحید کی دعوت پہنچا کے آ، جا فرعون کے پاس جا، اللہ کی کبریائی بیان کر کے آ، وہ بڑا باغی ہو گیا ہے، اللہ کا نافرمان ہو گیا ہے، اس کے ماننے والے بھی نافرمان ہو گئے ہیں۔ جا موسیٰ علیہ السلام جا فرعون کے پاس جا، توحید کا سبق سنا کے آ، توحید کا سبق بیان کر کے آ، توحید بیان کر کے آ۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا ہے۔ قرآن پڑھی، اللہ کا قرآن کہتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ نے کہا موسیٰ جا فرعون کے پاس، وہ بڑا متکبر ہو گیا ہے، بڑا مغرور ہو گیا ہے، انا ربکم الاعلی کہنے لگ گیا ہے، میں بڑا رب ہوں۔ جا اسے بتا کیا تو رب نہیں ہے، رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، رب تو وہ ہے جو ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے، رب تو وہ ہے جو ہواؤں فضاؤں کو پیدا کرنے والا ہے، رب تو وہ ہے جو سورج چاند کو پیدا کرنے والا ہے۔ نا فرعون، رب تو وہ ہے جو تجھے بھی پیدا کرنے والا ہے، تو بھی اس کا پیدا کیا ہوا ہے، رب تو وہ ہے، تو رب نہیں ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، بڑا باغی ہو گیا، چل جا اس کے پاس۔
اللہ کا قرآن کہتا ہے رب کائنات نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم کیا، حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم کے بعد عرض کیا مولا کریم آپ کی حکم کی تعمیل کے لیے میں جانا چاہتا ہوں، جا رہا ہوں، لیکن اللہ مہربانی فرما کچھ چیزوں کی مجھے ضرورت ہے، وہ اللہ وہ چیزیں مجھے دے دے۔ کیا ضرورت ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ مہربانی کر، رب اشرح لی، میرے سینے کو کھول دے تاکہ سینے کے اندر جو علوم بھرے ہوئے ہیں وہ علوم زبان پر لے آؤں، تیری توحید فرعون کو سمجھا سکوں۔ یا اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ ہر بندہ نواں تجربہ کرتا ہے، نہیں پتہ ہوتا تو جان چھڑاؤ، بند چکرو۔ رب اشرح، بند کر دے رہو، سب نہیں چلتا تو بس جان چھڑاؤ، جتنے بندے بیٹھے ہیں سن لیں گے۔ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ یہ طلب کرنے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے، یا اللہ تیری حکم کی تعمیل کے لیے فرعون کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ یا اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ ویسر لی امری، یا اللہ جس کام کے لیے جانا چاہتا ہوں اس کام کو میرے لیے آسان بھی بنا دے۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میری زبان پر جو لکنت موجود ہے، یا اللہ جو لکنت تجھے بھی پتہ ہے، جب فرعون نے تجربہ کرنا چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تجربہ کیا جائے سمجھدار ہے یا نہ سمجھ ہے، یا اللہ اس نے انگارہ بھی رکھ دیا اور چیز بھی رکھ دی۔ یا اللہ میں اس طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا لیکن میرا ہاتھ انگارے کی طرف آیا، میں نے اٹھا کر اپنی زبان پر رکھ دیا تھا، اس دن سے میری زبان پر لکنت موجود ہے۔ یا اللہ وہ لکنت بھی میری زبان سے ہٹا دیں۔ واحلل عقدۃ، میری زبان پر جو گرہ لگی ہے، میری زبان پر جو توتلا پن آیا ہے، میری زبان پر جو لکنت آ گئی ہے، یا اللہ اس کو بھی کھول دے۔ کیوں؟ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ تیری توحید والا سبق اسے سمجھا سکوں۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون، یا اللہ مہربانی کر میرے بھائی ہارون کو بھی اس کام کے اندر میرا سنگی بنا دے، میرا ساتھی بنا دے، میرا رفیق سفر بنا دے۔ یا اللہ ہارون کو بھی یہ اعزاز دے دے، یا اللہ ہارون کے ذمے بھی یہ خدمت لگا دے تاکہ دونوں بھائی جا کر فرعون کے پاس ہم تیرے پیغام کو پہنچا سکیں۔ یفقہوا قولی، تاکہ ہم تیری بات اس کے سامنے رکھ سکیں، سمجھا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مانگا۔ اللہ نے مانگنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ تینوں چاروں مسئلے حل کر دیے، زبان کی گرہ بھی کھول دی، ہارون کو ان کا ساتھی بھی بنا دیا، اللہ نے ان کا سینہ بھی کھول دیا تاکہ بات سمجھانے میں آسانی ہو۔ حضرت موسیٰ نے مانگا، اللہ نے دیا۔ حضرت موسیٰ نے مانگا، اللہ نے دیا۔ لیکن جب ہمارے آقا امام الانبیاء کی باری آتی ہے، میرے محبوب نبی کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے بن مانگے دے دیا۔ موسیٰ نے یہ چیزیں مانگ کر لی ہیں، اللہ نے میرے محبوب نبی کو بن مانگے یہ چیزیں دے دی ہیں۔ اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرا محبوب نبی کیا میں نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ کہیں قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے کہ رسول نے مانگا ہو
تب اللہ نے دیا ہو۔ اللہ نے میرے محبوب نبی کی عظمتوں کی وجہ سے، میرے محبوب نبی کے درجے کی بلندیوں کی وجہ سے، اللہ نے میرے محبوب نبی کی رفعتوں کی وجہ سے مانگنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہونے دی ہے۔ اللہ نے مانگے بغیر میرے محبوب نبی کے سینے کو کھول دیا۔ اب کیا دیا؟ اللہ نے نبوت کے لائق جتنے علوم تھے سب نبی کے سینے کے اندر بھر دیے۔ نبوت کے علوم ہیں، رسالت کے علوم ہیں، توحید کے علوم ہیں، قرآن پاک کے سمجھے سمجھانے کے علوم ہیں، صحابہ کی تربیت کے علوم ہیں، خاندان کنبے قبیلے کے ساتھ پیش آنے والے جتنے معاملات ہیں اللہ نے وہ سکھا دیے۔ صحابہ کی تربیت بھی اللہ نے علم بھر دیا۔ اللہ نے ازواج مطہرات کو جن چیزوں سے پیش آنا تھا اللہ نے وہ علم بھی دے دیا جن جن علوم کی ضرورت تھی۔ اگر اسی تفصیل کے ساتھ بیٹھا رہوں کافی وقت لائے جائے گا۔ جو نبوت کے قابل علوم تھے اللہ نے سب کے سب میرے نبی کو عطا فرما دیے۔ جو علوم نبوت کے لائق نہیں تھے، نہ تو کہانت نبوت کے لائق ہے، نہ جادو نبوت کے لائق ہے، یا جیسے مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب نبی کی شان کے لائق یہ علوم ہے ہی نہیں۔ جو ان کی شان کے لائق علوم تھے وہ میں نے دے دیے، جو ان کی شان کے لائق نہیں تھے وہ علوم میں نے نہیں دیے۔ اس لیے فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اسی چیز پر لکھتے ہیں کہ اس کا معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نبوت کے جتنے علوم، نبوت کی شان کے لائق جتنے علوم تھے اللہ نے میرے محبوب نبی کے سینے کے اندر رکھ دیے۔ بعض علماء نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اللہ کے نبی غار حرا کے اندر موجود تھے، اللہ کے نبی کے سینے کو اپنے سینے کے ساتھ جبرائیل نے لگایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کے سینے کے ساتھ آقا کے سینہ لگانے کی وجہ سے جو علوم اللہ نے جبرائیل کو دیے تھے وہ جبرائیل کے سینے کے ذریعے سے اللہ نے میرے نبی کے سینے کے اندر منتقل کر دیے۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، میرے محبوب نبی کے سینے کو چاک کیا ہے، چاک کرنے کے بعد اللہ کے نبی کے دل کو نکالا ہے، دل کو نکالنے کے بعد ایک تشتری کے اندر رکھا ہے، ایک پلیٹ کے اندر رکھا ہے، پلیٹ کے اندر پانی موجود تھا، نہ معلوم آب زمزم ہے، نہ معلوم جنت کا پانی ہے، نہ معلوم حوض کوثر کا پانی ہے، نہ معلوم اللہ کی طرف سے کون سا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے محبوب نبی کے سینے کو چاک کرنے کے بعد آپ کا دل نکالا، پھر اس پانی کے اندر رکھا، اس کے بعد آپ کے سینے کے اندر دل کو رکھ دیا، بس یوں سمجھو آپریشن کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی کے سینے پہ آپریشن کے کوئی نشانات نہیں ہیں۔ بعض علماء نے اس کا معنی یہ کیا ہے الم نشرح لک صدرک، میرا محبوب نبی ہم نے آپ کے سینے کو کھول کر اس کے اندر علوم سارے کے سارے بھر دیے جتنی نبوت کے شان کے لائق تھے۔ نانا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی فرماتے ہیں نا، اس کا معنی یہ ہے اللہ نے میرے محبوب نبی کے سینے کو علم کے ساتھ بھی بھر دیا، اللہ نے میرے محبوب نبی کے سینے کو علم کے ساتھ حوصلے کے ساتھ بھی بھر دیا، یعنی نبی کو علم بھی عطا فرمایا، نبی کو حوصلہ بھی عطا فرمایا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے محبوب نبی کے سینے کو علم کے ساتھ بھی بھر دیا، جس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ نبوت کی شان کے لائق جتنے علوم تھے سب میرے نبی کے سینے کے اندر رکھ دیے۔ اب رہی بات علم کی،
میرے نبی کو اللہ نے بڑا حوصلہ عطا فرمایا، بڑا حلم عطا فرمایا۔ روایات کے اندر موجود ہے میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین پہنچانے کے لیے مکہ کی گلیوں گلیوں کے اندر جاتے ہیں۔ میرے محبوب نبی گلی سے گزر رہا ہے، اوپر سے گھر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے میرے محبوب نبی کے سر پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ معاندین دشمن گرم پانی پر کے جب نبی گلی سے گزر رہا ہوتا، گرم پانی میرے نبی کے وجود پر ڈال دیتے، لیکن میرا محبوب نبی بڑے حوصلے والا تھا، بڑے تبر والا تھا۔ میرا محبوب نبی کا اتنا بڑا حوصلہ ہے، جو نبی کو گالیاں دیتا تھا، نبی جواب کے اندر کہتا تھا، یا اللہ یہ میرے مرتبے کو جانتے نہیں، یا اللہ میرے مقام کو جانتے نہیں، تبھی یہ باتیں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ ان کو سمجھ دے تاکہ میرا مقام جاننے والے بن جائیں۔ نبی کو اللہ نے اتنا حوصلہ دیا۔ تم دیکھتے نہیں ہو، علماء سے سنتے نہیں رہتے ہو، ایک عورت ہے اپنا سامان گٹھڑی کے اندر باندھا ہوا ہے، بیٹھی ہے، میرے آقا تشریف لے آئے، اماں کیوں بیٹھی ہے؟ پھر میں شہر چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں۔ اماں کہاں جانا ہے؟ فلاں جگہ، یہ گٹھڑی میں پہنچا دوں؟ ہاں بیٹا اچھی بات ہے، پہنچا دو۔ اللہ کے نبی نے گٹھڑی اٹھائی ہے، وہ بوڑھی اماں ساتھ ہے، چلتے چلتے جب اماں جہاں جانا چاہتی منزل مقصود آئی ہے، کہا بیٹا بس کر، ادھر اتار دے، بس ادھر میں نے جانا ہے۔ حضور نے وہ وزن اتار دیا، گٹھڑی اتار دی، کہا اماں شہر چھوڑ کر دیہات کے اندر کیوں آ گئی ہے؟ اماں وہ شہر کی چہل پہل ہے، آبادی ہے، آبادی کو چھوڑ کر ویرانے کے اندر کیوں آ گئی ہے؟ اماں جواب کے اندر کہتی ہے، بیٹا مجھے بتانے والوں نے بتایا ایک نوجوان ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے چھوٹے بڑے تو اللہ کے علاوہ لات، عزا، منات، ود، یغوث ان کو بھی مانتے ہیں۔ وہ چھڑوانا چاہتا ہے، صرف اللہ کے دروازے پر لے جانا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ سے گھروں کے اندر فساد ہو گئے، باپ بیٹا جھگڑ رہا ہے، بیٹی ماں جھگڑ رہی ہے، گھر کے اندر فساد ہو گیا ہے۔ میں اس کی وجہ سے شہر چھوڑ کر آئی ہوں، اس لیے دیہات کے اندر آئی ہوں، تاکہ اس کی آواز میرے کانوں کے اندر نہ پڑے، تاکہ اس کا میں چہرہ نہ دیکھ سکوں، تاکہ اس کا میرا سامنا نہ ہو سکے۔ اس وجہ سے، اس نوجوان کی وجہ سے میں شہر چھوڑ کر دیہات کے اندر آ گئی ہوں۔ ساتھ یہ بھی کہا بڑا بد اخلاق ہے وہ۔ اللہ کے نبی نے بڑے حوصلے کے ساتھ باتیں سنی، باتیں سننے کے بعد کہا اماں اس کی وجہ سے چھوڑ کے آ رہی ہے؟ فرمایا اسی کی وجہ سے۔ فرمایا اماں جس کا نام تو لے رہی ہے نا، وہ میں ہی ہوں، جس کی وجہ سے تو نے شہر چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے کہتی ہے گھر میں فساد ہو گئے، جس کی وجہ سے اس کے فساد کی وجہ سے گھر کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، میں اس کی وجہ سے چھوڑ کے ہوں۔ اماں میں وہی ہوں، محمد بن عبداللہ مجھے کہتی ہے۔ اچھا اس اخلاق کا تو مالک ہے، وزن بھی تیرا، تو نے میرا اٹھایا ہے، یہاں چھوڑنے کے بھی لیے تو آیا ہے، اگر تو ہے تو پھر مجھے کلمہ پڑھا دے۔ کون؟ امام الانبیاء سید الانبیاء۔ دیکھی یار سنو، ہر دفعہ نویں جمعے تے نواں بندہ ہوندا تجربہ کردا بکی میں چلدا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے میرے نبی کو حوصلہ بھی دیا ہے۔ ہاں کتنا حوصلہ دیا ہے۔ میرا نبی مکہ کی وادیوں کے اندر توحید کی دعوت دیتا ہے، اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ کوئی نبی کو ساحر کہتا ہے، کوئی نبی کو جادوگر کہتا ہے، کوئی نبی کو مجنون کہتا ہے، کوئی نبی کے بارے میں یہ کہتا ہے چھوڑو جی اس کی بات کو، اس کا تو نام ہی مٹنے والا ہے، اس کا تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔
نبی کی اولاد کے فوت ہونے پر بھبتیاں بھی کستی ہیں. نبی کو اللہ فرماتے ہیں میرے نبی میں نے آپ کو حوصلہ دیا ہے. نبی ساری باتیں سننے کے بعد حوصلہ کرتا ہے, جواب نہیں دیتا. میرا نبی مکہ کی وادی سے نکلا, طائف کی وادی کے اندر دعوت دینے کے لیے چلا گیا. میرا نبی کی توحید کی دعوت دے رہا ہے, میرا نبی کلمے کی دعوت دے رہا ہے, اور دعوت دے رہا ہے میرا نبی, اور کہتے ہیں او اللہ کے دروازے پر آ جاؤ. دروازے پر لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے طائف کے لوگوں نے کہا اس کی بات نہ سننا, اس کے قریب نہ جانا. نانا بات نہ سننا, قریب نہ جانے دینا, بلکہ اگلی بات بھی کرو. جہاں یہ بات کرے وہاں شور کرو, جہاں یہ بات کرے اس کو بات نہ کرنے دو. جہاں یہ بات کرنے کھڑا ہو شور شرابہ کرو تاکہ لوگ اس کی بات نہ سنیں. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کافر لوگوں نے فیصلہ کیا لا تسمعوا لهذا القرآن, قرآن کو نہ سنو. قرآن پڑھنے والی ذات محمد کی ہو, کتاب اللہ کی ہو. کتنے بدبخت ہیں جو کرے قرآن نہ سنو. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں قرآن والوں کے قریب نہ جانا, مدرسے والوں کے قریب نہ جانا, مولویوں کے قریب نہ جانا, دین کے قریب نہ جانا. آج بھی اس طبقے کے افراد دنیا کے اندر موجود ہیں. میں عرض کرنا تھا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه, شور شرابہ کرو. میرا نبی مکہ کی وادی کے اندر موجود ہے, قرآن سنانا چاہتا ہے, قرآن سنانا چاہتا ہے. طائف کے لوگ نکلے ہیں, میرا نبی جہاں بیان کرنا چاہتا ہے شور شرابہ کر دیتے ہیں. لڑکوں کو پیچھے لگا دیا. جہاں نبی دین کی بات کرنے کھڑا ہو جائے تالیاں بجاؤ, شور شرابہ کرو, سیٹیاں مارو. آج بھی دیندار جب وہ بیان کرتے تو سیٹیاں مارنے والے وہاں سیٹیاں مار رہے ہوتے. سیٹیاں مارو, شور شرابہ کرو, دین کی بات نہ سنو, بلکہ اگلا قدم بھی کا جہاں بھی نبی کھڑا ہو پتھر مارو. جہاں نبی قرآن کی بات کرے سنگ باری کرو. جہاں نبی اللہ کی توحید کی بات کرے وہاں پتھر مارو نبی کو. اللہ اکبر. میرے نبی نے وہ بھی برداشت کیے. یہ حلم ہے, یہ حوصلہ ہے. نانا میرے نبی کو جب پتھر مارے گئے پیچھے دھکے دینے والے موجود ہیں, گالیاں نکالنے والے موجود ہیں, میرے پاک پیغمبر کی بے ادبی گستاخی کرنے والے موجود ہیں. میرا نبی تھک ہار کر روایات کے اندر موجود ہے پتھر مارے ہیں لوگوں نے. میرے نبی کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا, میرے پیغمبر لہو لہان ہو گئے. حتیٰ کے بعد علماء نے یہاں تک لکھا ہے, احادیث کے اندر موجود ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت انس نبی کے ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس میرے پیغمبر کے ساتھ خادم کے طور پر ساتھ ہیں, میرے نبی کے خادم خاص بھی ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کے خون کی وجہ سے جوتیاں پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی ہیں, اتنا خون نکلا ہے. نبی کے نالین مبارک خون آلودہ ہو گئے, کپڑے خون آلودہ ہو گئے. حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر جب واپس ہونے لگے, اور میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کتنے بدبخت لوگ ہیں. آپ قرآن سنا رہے ہیں وہ آپ کو پتھر مارتے ہیں, آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ آپ کو گالیاں دیتے ہیں, آپ قرآن سناتے ہیں وہ شور شرابہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی ان کے لیے بد دعا تو کر دیں. اللہ کے نبی کتنے بدبخت ہیں, ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف دینے والے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں. آج ہم درس قرآن پاک کے اندر بھی پڑھ رہے تھے نبی کو ایذا دینے کی اجازت نہیں ہے, نبی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. نبی کی ازواج کو توہین کرو گے ایذا نبی کو ہوگی, نبی کی جماعت کی ایذا کرو گے تکلیف نبی کو ہوگی, نبی کے دین کی ایذا کرو گے تکلیف نبی کو ہوگی, نبی کے دین کا انکار کرو گے تکلیف نبی کو ہوگی, نبی کے اہل بیت کی توہین کرو گے ایذا نبی کی ہوگی, تکلیف نبی کی ہوگی.
ہاں ہاں، نبی سے جڑے ہوئے لوگوں میں سے جس کو بھی تکلیف دو گے، جس کو بھی ایذا دو گے، جس کی شان کے اندر گستاخی کرو گے، تکلیف محمد الرسول اللہ کو ہوگی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی بڑے بدبخت ہیں، قرآن نہیں سنتے، نبی کا چہرہ نہیں دیکھتے، نبوت کی بات نہیں سنتے، ان کے لیے بد دعا کر دیں تاکہ لوگ تباہ و برباد ہو جائے۔ میرا پاک پیغمبر اپنے ساتھی کی بات سننے کے بعد، حضرت انس کی بات سننے کے بعد، میرا نبی کہتے ہیں انس تیری بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ نے مجھے زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ نے مجھے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں زحمت نہیں بننا چاہتا، میں تو رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں، لوگوں کو دعائیں دینے والا بن کے آیا ہوں، لوگوں کے لیے بھلائی کی دعائیں دینے والا آیا ہوں، میں تو زحمت بن کے نہیں آیا، رحمت بن کے آیا ہوں۔ ہاں ہاں توجہ کیجئے، حضور نے انس کو یہ جواب دیا۔ اسی اثنا میں جبرائیل تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی بڑے بدبخت ہیں یہ لوگ، آپ توحید سنانے آئے ہیں، اللہ کے دروازے پہ بلانے کے لیے آئے، انہوں نے پتھر مارے ہیں، اگر کہو تو دو پہاڑیوں کو آپس میں لا کر ان کو پیس دیا جائے، تفصیل کے اندر نہیں جاتا وقت کی جائے۔ حضرت حضور نے فرمایا جبرائیل اپنی مرضی سے آئے، فرمایا نا اللہ نے بھیجا ہے، فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے، فرمایا دیکھ رہا ہے، فرمایا جا اللہ کو کہے یا اللہ اگر تو نبی کو اس حالت کے اندر پٹوانے پر خوش ہے تو نبی پیٹنے پر خوش ہے۔ اللہ اگر دین کی خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تو نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، نبی بھی تیرے دین کے لیے پھر سب باتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب عرش والے نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے ان کو پیس دے؟ میں تو کہوں گا یا اللہ میرے مقام کو نہیں جانتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں امام الانبیاء سب لوگوں سے دور ہو گئے، جب لوگ واپس چلے گئے اللہ کے نبی ان سے علیحدہ ہو گئے، ایک پہاڑی کا سہارا لے کر میرا نبی بیٹھ گیا، تھکے ہوئے نبی زخموں سے چور ہے امام الانبیاء، ایک پتھر کا سہارا لے کر نبی بیٹھ گئے اور یوں دامن پھیلا لیا، یا اللہ میں انہیں تیری توحید کی دعوت دینے آیا ہوں، یا اللہ انہوں نے پتھر مارے ہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کے مقدر کے اندر ایمان ہے، انہیں ایمان نصیب فرما دے، اگر اللہ ایمان ان کے مقدر کے اندر نہیں ہے ان کی اولادوں کے اندر ایمان نصیب فرما دے۔ نبی نے بد دعا نہیں کی ہے، نبی نے دعا کی ہے۔ ہاں چلیے میرا پاک پیغمبر جب بیت اللہ فتح کرتا ہے، فتح مکہ کی رات، فتح مکہ کے دن میرے نبی نے مکہ فتح کیا ہے، بیت اللہ فتح ہو گیا ہے، میرا پیغمبر فاتح بن کر بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا ہے، فاتح بن کر مکہ مکرمہ کے اندر میرا نبی آ گیا ہے۔ شارٹ کٹ کریں، نبی نے اعلان کر دیا تھا میں آ رہا ہوں، جو بیت اللہ کے اندر آ جائے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، معافی ہوگی۔ جو ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا جائے گا اس کی حویلی بڑی تھی، اس کی حویلی کے اندر جو چلا جائے گا اس کے گھر جا کر جو پناہ لے لے گا، اس کے گھر ابو سفیان کے گھر پناہ لے گا تب بھی معافی ہوگی، اپنے دروازے بند کر لے گا تب بھی معافی ہوگی، بیت اللہ کے اندر آ جائے گا تب بھی معافی ہوگی، ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ نبی نے اعلان کر دیا، کوئی ابو سفیان کے گھر چلا گیا، کسی نے اپنے دروازے بند کر لیے، کوئی بیت اللہ کی حدود کے، اب تو بیت اللہ بڑا ہو گیا نا، اس وقت تو مختصر تھا، رسول اللہ نے بیت اللہ فتح کر لیا، اللہ کے نبی نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، صحابہ نے طواف کیا ہے، بیت اللہ کے اندر جا کر نمازیں پڑھی ہیں، بات مختصر کر رہا ہوں، نمازیں پڑھی ہیں، نفل پڑھے ہیں، نفل پڑھنے کے بعد میرا محبوب نبی دروازے پر کھڑا ہو گیا، اعلان ہو گیا مکہ کے اندر آؤ، آج محمد الرسول اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اور رسول اللہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، آؤ۔ اب سب نکلے ہیں، نہیں جائیں گے پتہ نہیں پکڑوا لیا جائے گا،
نہیں جائیں گے گھر سے نکلوا دیا جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، چلو بات تو سنتے ہیں۔ سارے لوگ مکہ کے اندر بیت اللہ کے سامنے آ گئے، بیت اللہ کی حدود کے اندر آ گئے، بیت اللہ کے احاطے کے اندر آ گئے سب کے سب لوگ۔ میرا پاک پیغمبر بیان کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی نے خطبہ پڑھا ہے، الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ وحدہ۔ نبی نے خطبہ پڑھا ہے، خطبہ پڑھنے کے بعد نبی نے کہا، او مکہ کے لوگوں، بات شارٹ کٹ کر رہا ہوں، او مکہ کے لوگوں، تمہیں پتہ ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تمہیں پتہ ہے؟ اب ہر ایک نے اپنے گریبان کے اندر جھانکا، میں نے یہ ظلم کیا تھا، میں نے یہ زیادتی کی تھی، جس نے اوجڑی ڈالی تھی وہ بھی کھڑا ہے، حضور سجدے کے اندر تھے، میں نے اوپر آ کے اوجڑی رکھ دی تھی، آج اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ کسی نے نبی کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے کھینچنے کی کوشش کی ہے، آج وہ بھی کھڑا سن رہا ہے، پتہ نہیں آج مجھے کیا سزا ہوگی۔ کسی نے نبی کو پتھر مارے ہیں، سوچ رہا ہے پتہ نہیں کیا سزا ہوگی۔ کسی نے کوڑا کرکٹ ڈالا ہے، پتہ نہیں کیا سزا ہوگی۔ کسی نے پانی ڈالا، پتہ نہیں کیا سزا ہوگی۔ ہر ایک کھڑا ہے، اب سہمے ہوئے ہیں، سب کے سب پریشان ہیں، سب اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ محمد تو فاتح بن کے آ گئے، اب تو مکہ محمد کے قدموں کے نیچے ہے، اب تو قبضہ مکہ پر محمد رسول اللہ کا ہو گیا ہے۔ اب جرنیل محمد رسول اللہ فاتح بن کے مکہ کے اندر آئے، اب پتہ نہیں کیا کرے گا۔ توجہ، نبی کا حوصلہ دیکھو۔ عثمان تجھے پتہ ہے میں نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے تو اسے چابی مانگی تھی، تو نے کہا چابی نہیں دیتا، یہ دیکھ چابی میرے پاس ہے۔ اب عثمان گردن جھکا کے کھڑا ہے، پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا ہوگا۔ گل مکدی مکائیے، نبی کہہ رہا ہے لوگو تم نے مجھ پر جتنیاں زیادتیاں کی تھیں، جتنا مجھے گالیاں دی تھیں، جتنا مجھے برا بلا کہا تھا، او مکہ کے لوگو، او قریشیو، او مکہ کے گرد و نواح میں رہنے والے لوگو، او سنو سنو سنو، لا تثریب علیکم اليوم۔ جس طریقہ سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، جنہوں نے کنویں کے اندر ڈالا تھا، باپ سے جدا کیا تھا، یوسف کو مارا پیٹا تھا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اقتدار پہ آنے کے بعد، حکومت پہ آنے کے بعد، اپنے بھائی جب سامنے کھڑے ہیں سب کو مخاطب کر کے کہتا ہے جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا تھا وہ تمہارا ذہن تھا، لیکن میں یوسف تم سے بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس طریقہ سے یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا تھا، اوے مکہ کے لوگوں میں محمد بھی ایسا ہی کرتا ہوں، اللہ نے مجھے حوصلے والا بنایا ہے، میں بھی حوصلہ کرتے ہوئے تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ او ظالموں، میں نے سب کو معاف کیا۔ یہ نبی کا حوصلہ ہے، یہ نبی کا دین ہے۔ اب اگلی بات نہیں کہنا چاہتا، بس اتنا کہوں گا، نبی کی شریعت کا اپنا لوگے فائدہ ہی فائدہ ہے، نبی کا دین اپنا لوگے فائدہ ہی فائدہ ہے، نبی کی سیرت اپنا لوگے فائدہ ہی فائدہ ہے، شریعت کے احکامات مان لوگے فائدہ ہی فائدہ ہے، قرآن و حدیث کے احکامات مان لوگے فائدہ ہی فائدہ ہے، حدیث رسول اللہ مان لوگے فائدہ ہی فائدہ ہے، قرآن کے دروازے پر آ جاؤ گے فائدہ ہی فائدہ ہے، قرآن چھوڑ دو گے، نبی کا دروازہ چھوڑو گے، جو کچھ ہو رہا ہے یہی کچھ ہوگا۔ تم نے مخلوط تعلیم رکھی، لڑکیاں لڑکے دونوں کو اکٹھا کیا، پرائمری سکول علیحدہ، لڑکوں کے علیحدہ، لڑکیوں کے علیحدہ، نابالغ ہیں علیحدہ ہیں، مڈل کے سکول لڑکوں لڑکیوں کے علیحدہ ہیں، میٹرک کے سکول لڑکیوں لڑکوں کے علیحدہ ہیں، اب بالغ ہو گئے تو سب کو اکٹھا کر دو۔ اور بلوغت کے بعد شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے بھائی بھی بالغ ہے، بہن بھی بالغ ہے،
دونوں بہن بھائیوں کو اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام بہن بھائیوں کو دونوں کو اکٹھا نہیں کرنے دیتا۔ رات کی رات کو دونوں بہن بھائیوں کو ایک کمرے کے اندر سونے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو نے بیٹی کو جوان کر کے درندوں کے حوالے کر دیا ہے۔ تو نے لاکھوں روپے لگا کے بیٹی کو تعلیم دلوائی ہے، انہوں نے تیری بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیا ہے۔ تو نے لاکھوں روپے لگا کے اپنی بیٹی کو تعلیم یافتہ بنانے کی کوشش کی ہے، ان بے حیاؤں نے تیری بیٹی کی عزت کو پامال کر دیا ہے، تیری بیٹی کی عزتوں کو برباد کر دیا ہے۔ آج سن کر بڑا افسوس ہوا، سکول بند ہیں، کالج بند ہیں، پرائمری سکول بند ہیں، مڈل بند ہیں، میٹرک بند ہیں، یونیورسٹیاں بند ہیں۔ بیٹا سکول کیوں نہیں گئے؟ ابا جی لاہور میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس لیے نہیں گئے ہیں۔ کیا چھوٹے بچے، بڑے بچے، بیٹی، بیٹا، چھوٹے بڑے سب کی زبان پر آج یہ جملے نہیں ہیں؟ تمہاری حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے وقوع لاہور کے اندر ہوا تھا، وہاں انکوائری ہوتی، وہاں اس کی جزا سزا ہوتی۔ تم نے پورے ملک کے اندر کسی ماں بہن کی عزت برباد کرنے کی۔ اسلام نے جتنا تحفظ مرد کو دیا ہے، جتنا تحفظ آپ کی عزت کو دیا ہے، کسی نظام نے وہ تحفظ دیا ہی نہیں ہے۔ اسلام نے آپ کی عزت کا تحفظ کیا، مال کا تحفظ کیا۔ چور چوری کر جائے اس کو سزا ہوگی، کوئی ڈاکہ ڈالے گا اس کا سزا ہوگی، کوئی کسی کے گھر کے اندر داخل ہوگا اس کی سزا ہوگی، کوئی کسی ماں بہن بیٹی کی عزت کو برباد کرے گا اس کا سزا ہوگی، کوئی ناجائز کسی کو قتل کرے گا اس کی سزا ہوگی۔ اگر یہ سزائیں ہوتی آج یہ جرائم جتنے ہو رہے ہیں جرائم ہوتے ہی نہ۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ ظالمانہ سزا ہے، اللہ ظالم ہے؟ یہ حدود اللہ جو اللہ نے مقرر کی ہیں، زنا کی سزا، چور کی سزا، زانی کی سزا، یہ حدود اللہ ہے۔ کیا اللہ ظالم ہے؟ یہ ظالمانہ سزائیں جو کہتے ہو اس کا معنی ہے کہ اللہ کو ظالم کہتے ہو۔ آج نتیجہ بھی تم دیکھ لو، تم نے اللہ کی حدود کو ظالمانہ کہا ہے، تم نے آزادی اختیار کی ہے۔ جناب آزاد مادر پدر آزاد ہیں، مادر پدر آزاد رہنا چاہیے۔ پھر انجام بھی تو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کالج محفوظ نہیں۔ یہ ابھی پچھلے سال بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ سب کے سامنے نہیں آیا؟ بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے افسروں کے بیٹے راتیں وہاں جا کے گزارتے تھے، کسی کو پتہ نہیں ہے؟ ابھی یہ کل واقعہ ساہیوال کے اندر ہو گیا ہے، لاہور کے اندر ہو گیا ہے۔ کیا ہم بچیاں پال کے اسی وجہ سے دیتے ہیں تک ہماری بچیوں کی عزتوں کو پامال کرو، ہماری بچیوں کی عزتوں کو پڑھاؤ؟ تعلیم، ہم تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، لیکن مخلوق تعلیم بربادی ہے، بچے بچیوں کی مشترکہ تعلیم بربادی ہے۔ آج تو چھوٹے بچے کو پتہ ہے، لڑکے کو پتہ ہے میں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے، بچی کو پتہ ہے میں نے بڑے ہو کر کیا کرنا ہے۔ اس مخلوق تعلیم نے برباد کر دیا ہے۔ ابھی میں پچھلے دنوں پچھلے جو میں نے کہا پچھلے دنوں پڑھا، یورپ کے اندر 80-85% بچیاں شادی سے پہلے وہ اس کام سے فارغ ہوتی ہیں، پتہ ہوتا ہے ان کو کیا ہونا ہے۔ اسلام کہتا ہے وجود ڈھانپ کے رکھو، تو کہتا ہے جناب میں اپنے وجود کو عریاں کروں، میرا جسم میری مرضی۔ کیا اسلام نے تجھے بدن ڈھانپنے کا کہا ہے؟ ہاں لونڈی کو حق ہے، وہ اپنی ہتھیلیاں کھلی رکھ سکتی ہے، اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، اپنی پنڈلیاں کھلیاں، لونڈی باندی غلام اس کو اجازت ہے۔ آزاد عورت کا پورا وجود عورت ہے، آزاد عورت کا پورا وجود عورت ہے۔ عورت کا معنی ڈھانپنے والی شے۔ جب عورتوں نے یہاں تک کپڑے پہننا شروع کر دیے، عورتوں کے گریبان سامنے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عورتوں نے بالکل چست قسم کے کپڑے پہننا شروع کر دیے، تو یہ بے حیائی نہیں ہے؟ جب تم نے اسلام کی بغاوت کی ہے پھر انجام بھی ہم سب کے سامنے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پیغمبر کی شریعت تمہیں شریعت کے دروازے پہ لانا چاہتی ہے، قرآن کے دروازے پہ لانا چاہتا ہے، قرآن تمہیں اللہ کے دروازے پہ لانا چاہتا ہے۔ جب تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ گے پھر امن ہی امن ہے۔ جب تم اس حدود سے نکل جاؤ گے،
اللہ کا دروازہ چھوڑ جاؤ گے، نبی کا دروازہ چھوڑ جاؤ گے، پھر مقابلے کے اندر شیطان ہے۔ اللہ نے کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ کہتا ہے شیطان تمہیں بہیائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی والے اعمال کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اللہ تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پیغمبر کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تم اسلام کے اصولوں پر آ جاؤ، اپنے وجود پر، اپنے اعمال کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے لین دین کے اندر، اپنی تجارت کے اندر، اپنے تمام معاملات کے اندر شریعت کو اوڑھنا بچھونا بنا لو، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ جب تم دین چھوڑ جاؤ گے پھر دنیا بھی ذلیل ہوگی، آخرت کے اندر ذلیل ہونا ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ میں قرآن و حدیث پڑھنے کی، قرآن و حدیث پڑھ کر اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔